عبودیہ. اے اللہ ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبدیت سے نواز دے. اور یہاں اقبال کا لہجہ بھی دیکھیے، متائے بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خداوند. کیسا لطف ہے ان لفظوں میں. تو اس لیے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال کیے حضور کی چاہت پہ، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ. سورہ نجم اٹھائیے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہ حضور کا پسند فرمودہ لفظ ہے بندے کے لیے. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں تصوف میں، طریقت میں، ولایت میں بندے کے لیے سب سے بڑا مقام مقام عبدیت ہے. یہ دولت مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. اللہ اکبر. تو یہ طلب کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے لفظ عبد سے محبوب کو جو ہے وہ اس واقعہ کی حکایت کی، اور دوسری طرف اس کے عملی اظہار کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، جو بعد میں سمٹ کے 5 رہ گئی. اور وہ تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا انی بلوت بنی اسرائیل، میں امت کا تجربہ رکھتا ہوں، ایک بار اور چلے جائیے. لیکن حضور نے فرمایا مجھے رب سے شرم آتی. امت سے توقع رکھی کہ اتنے نکمے تو نہیں کہ 5 بھی نہیں پڑیں گے. اللہ اکبر. اور ہمارے تو بعض خطبہ کہتے ہیں کیا تھا ایک چکر اور لگا دیتے. کتنی بد نصیبی ہے. یہ 5 سے جو ہے وہ اوکھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ ایک چکر لگ جاتا تو چلو ہماری یہ 5 پڑھنی پڑتی ہیں، یہ بھی جان چھوٹ جاتی. کیا رنگ ڈھنگ دیے جا رہے ہیں اور کیا قوم کو مزاج دیا جا رہا ہے. یہ تحفہ ہے معراج کا نماز. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کہتے ہیں حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. مبارک ہو تمہاری دنیا کے باغ، تمہاری دنیا کے پہاڑ، کوثروں کے نظارے، دولت کے انبار، سونا چاندی، یہ سب تمہیں مبارک ہو. تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں مجھے پسند ہیں. الطیب، ایک خوشبو، والنساء، دوسری منکوحہ بیویاں، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تیسری میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. اللہ اکبر. وہ کیسا عاشق رسول ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور کہتا میں عاشق رسول ہوں. کیسے عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ نبی کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز ہو، اور نماز کے قریب نہ جائے اور جو ہے وہ لمبے لمبے بازو اٹھا کے نعرے لگا رہا ہو. کبھی سوچے کہ میں اپنے آپ کے ساتھ منافقت تو نہیں کر رہا، میں اپنے خود فریبی میں مبتلا تو نہیں ہوں، کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہا. حضور علیہ السلام جس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے اور جو نظام لے کر آئے، معراج کا خاص تحفہ نماز ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے امت کو آ کے یہ تحفہ دیا، اور امت جو ہے وہ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا قرب پاتی ہے. حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی فرماتے ہیں جو لطف نماز میں کسی اور شے میں ہے ہی نہیں ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے یناجی ربا، اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری جنگل میں رہتے تھے. کچھ لوگ انہیں ملنے گئے، واپس پلٹے تو کسی نے کہا سہل جنگل میں رہتے ہو، یہاں آ جاؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ بھی مل جائیں گے. تو یہاں کیسے دن کاٹتے ہو، راتیں گزارتے ہو؟ کہا تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا تھا، میں خود دیکھ رہا ہوں کہ آپ تنہا ہیں. فرمانے لگے تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں. جب اس سے سرگوشیاں کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں. تمہیں کس نے کہا تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں. تو یہ کتنی سعادت مندیاں ہیں اس شخص کے لیے کہ جس کی پیشانی سجدے سے آباد ہے. اور وہ بد نصیب بھی ہے، وہ کہتا ہے جی میں پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن مجھے جاگ نہیں آتی. میں نے کہا منڈی جانا ہو تو جاگ آ جاتی، کچہریوں میں تاریخ ہو تو جاگ آ جاتی ہے. مکر ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے. تم کہتے ہو کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جاگ نہیں آتی. میں کہتا ہوں ارادہ پکا ہو تو نیند نہیں آتی، عزم پکا ہو تو نیند نہیں آتی ہے. اس کے حضور سجدے سے اپنی پیشانی کو آباد کرو. زندگی کا حسن ہے اس شخص میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے. اس شخص میں کیا فرق رہ جاتا ہے جو رب کا شکر گزار نہیں ہوتا ہے. معراج کا خاص تحفہ لا کے حضور امت میں بانٹے اور امت پرواہ نہ کرے. اللہ اکبر. تو یہ عبد کا لفظ خاص طور پہ جو ہے حضور کا پسند فرمودا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو کہا پاک ہے وہ ذات. اچھا یہاں مجھے ایک بات اور یاد آ گئی. یہ تو حضور کا پسند فرمودہ ہے نا. حضور کا اللہ کی بارگاہ میں سوال ہے. سوال سے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی عظمت کی سمجھ آ رہی ہے. اللہ اکبر. اب ایک اور کہانی بھی سنو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن محبوب کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا. کہا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگنا ہے
ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ موقع بڑا اہم تھا، میں نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو اپنے باپ سے مشورہ نہ کر لوں؟ موقع جو اہم مل گیا تو مانگنا ہے، جو بھی مانگنا ہے مانگ لو۔ کہا اپنے باپ سے مشورہ نہ کر لوں؟ دریائے رحمت جوش میں تھا، کہا جاؤ کر لو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ اپنے والد بزرگوار حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئی، ساری کہانی سنائی۔ حضور تشریف فرما تھے، دریائے رحمت جوش میں آیا، کہا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، میں مہلت لے کے آئی ہوں، مجھے بتائیے میں حضور سے کیا مانگوں؟ موقع اہم ہے تو کوئی ایسی چیز مانگو نا جو مانگنے والی ہے۔ تو کہا عائشہ ایک تو وعدہ کرو، جو مانگو، جو حضور بتائیں گے وہ مجھے بھی بتانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور سے عرض کرو کہ معراج کی قربت خاص میں اللہ سے آپ کی راز کی کوئی باتیں ہوئی تھی، ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ مانگا بھی تو علم مانگا، وہ چاہت حضور کی تھی، ابدیت مانگی، یہ چاہت حضرت ابو بکر کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ام المومنین حاضر ہوئی، حضور نے پوچھا عائشہ مشورہ ہو گیا؟ جی حضور ہو گیا۔ کہا کہ پھر بتاؤ کیا طلب کرتی ہو؟ عرض کی حضور معراج کی قربت خاص میں جب رب سے ہم کلامی کا شرف ملا تھا تو اللہ نے آپ سے کوئی راز کی باتیں کی تھی؟ فرمایا ہاں عائشہ کی تھی۔ عرض کی حضور ان باتوں میں کوئی ایک بات بتا دو۔ حضور مسکرا پڑے، اس بات میں بھی مسکرائے ہوں گے کہ اگر راز کی بات بتا دوں پھر راز راز تو نہ رہا، یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے۔ لیکن چونکہ خود وعدہ کیا تھا، کہا عائشہ سنو، جب میں قربت خاص میں پہنچا میرے رب نے میرے سے راز کی جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی، محبوب آپ کی امت میں اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کروں گا۔ ام المومنین بہت خوش ہو گئی کہ بسا اوقات کسی دکھی کے کام آ جاتے ہیں، بعض اوقات کسی کا دکھڑا بیٹھ کے سن لے تو اس سے اس کا دل جڑ جاتا ہے، دل شکستگی دور ہو جاتی۔ یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ میں آ گیا۔ تو وعدہ تھا کہ جو حضور بتائیں عائشہ مجھے بھی بتانا، حاضر خدمت ہوئی، جا کے اپنے والد کو ساری کہانی سنائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو زاروں کے تار ہونے لگے۔ حضرت ام المومنین نے عرض کی ابا جی رونے والی بات کا بھائی، یہ تو خوش ہونے والی بات ہے، کتنے لوگوں کے ہم کام آ جاتے ہیں، کسی کو قرضہ دے دیا، کسی کی ویسے مدد کر دی، کسی کا دکھڑا سن لیا، کسی کے کام آ گئے، تو یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ تو فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ اسے معکوس بھی پڑھو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اگر کوئی کسی کا دل جوڑ دے تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر کسی کا کوئی دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو۔ تو یہ دو چیزیں آج کی اس مجلس میں وقت اصل سمٹ گیا ہے۔ آج کی مجلس سے یہ دو چیزیں خاص طور پہ معراج کے تحفے کی صورت میں لے جائیں۔ ایک تو عزم کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی، اور دوسرا آج کے بعد کسی کا دل نہیں توڑیں گے۔ ایک کا تعلق حقوق اللہ سے، دوسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور میں یہ توقع رکھوں گا کہ یہ دو چیزیں آپ آگے بھی منتقل کریں گے اپنے اہل خانہ کو، اپنے عز و اقربا کو۔ آج کل وہ میسج کا رواج ہے اور وہ چلتا ہے تو پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ قسم کے میسج ہیں تو وہ پورے دنیا میں پھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ بامقصد چیزیں لکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور اس پیغام کی خوشبو کو نگر نگر پھیلائیں۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہر 3 ماہ کے بعد آپ کے یہاں آؤں گا، تو اللہ کی توفیق سے یہ وعدہ تکمیل تک پہنچا۔ آگے اثر روزوں کا مسئلہ نہ ہو تو میں پھر 3 ماہ کا وعدہ کر لوں، لیکن انشاءاللہ آنا جانا رہے گا، اور درس قرآن کے عنوان سے کچھ باتیں آپ سے ہوتی رہیں گی۔